بدقسمت لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی دعا کبھی لیتا نہیں ہے. اور ماں ایک چیز ہے کہ جو جتنا برا ہو انسان, جتنا برا ہو, شرابی ہو, مرڈرر ہو, جتنا برا ہو, ماں نے تو دعائیں دینی ہے نا. ماں کے لیے تو بچہ ہی ہے. میرا نام سنی عارف ہے. میں یو کے میں پیدا ہوا تھا. یو کے میں رہتے ہیں لیکن دل پاکستان میں ہے الحمدللہ. امی ابو تو ادھر پاکستان سے آئے ہیں. اینڈ آئی ایم اے بزنس مین. آئی ہیو اے بزنس ان دا یو کے. میری ایک فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی ہے اور ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے, اور اوسو ہم ایک چیریٹیبل فاؤنڈیشن رن کرتے ہیں ISA فاؤنڈیشن کے نام سے. ایکچولی یو کے میں رہ کے الحمدللہ امی نے ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ ہمارے روٹس ہمیں یاد رہیں. کبھی ہم یہ نہ بھولیں کہ ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ پاکستان سے ہیں. تو جب بھی میرے دوست یار فار ایگزامپل ہالیڈے پہ جاتے تھے تو وہ کہیں یورپ میں یا USA چلے جاتے تھے, لیکن ہمارا زیادہ تر ٹائم پاکستان. سال میں ایک دفعہ ہم نے چکر لگانا ہوتا تھا. امی بھی ادھر تھی, ان کی بہن بھائی بھی ادھر پاکستان میں ہیں. سو ہمارا یو کے کی جو ہم کبھی بھولے نہیں کہ ہم کدھر سے ہیں, مطلب ہمارے روٹس کدھر ہیں. اینڈ اسی لیے تو ہمارا کنیکشن الحمدللہ رہا ہے پاکستان سے. میری مسز بھی ادھر سے ہی ہیں. شی بلانگس ٹو وزیر آباد, سو وہ وزیر آباد سے ہیں. سو الحمدللہ ہمارا کنیکشن بہت اسٹرانگ رہا ہے بچپن سے پاکستان سے. سو پہلے تو میں نے سب سے پہلی میری جاب تھی, میں 12 سالوں کا تھا, میں نے پیپر راؤنڈ کیا تھا. اس ٹائم مجھے 5 پاؤنڈ ویک کے ملتے تھے. الحمدللہ تھوڑا سا میرا خرچہ نکل آتا تھا. سو شروع دن سے یہ انٹرپرینور مائنڈ سیٹ میرا 12 سالوں کا تھا. مجھے پتا تھا کہ میں نے کیا کچھ کرنا ہی ہے. میں نے کوشش کی تھی کہ میں ایک لوکل نیوز ایجنٹ تھا, اس سے میں نے بات کی تو اس نے مجھے پیپر راؤنڈ دے دیا. تو صبح 6 بجے اٹھنا تھا, اسکول سے پہلے میں نے اپنا پیپر راؤنڈ کرنا تھا. بائک جا کے میں نے لیا, پھر مطلب جو پیسہ بنا میں نے پھر ایک 20 پاؤنڈ کی مجھے یاد ہے بائک خریدی ہے, اور بائک پہ میرا پیپر راؤنڈ مطلب ٹائم میرا ایزی ہو گیا تھا. سو شروع دن سے مطلب کام کیا ہے. اینڈ بہت ڈفرینٹ پروفیشنز میں نے کام کیا الحمدللہ. میں نے سیلز کی ہے. میری پہلی جاب اسکول چھوڑ کے پھر میں نے 6 ویکیں جو چھٹی کی ملتی ہے کالج سے پہلے, میں نے سیلز کیا ہے فونز پہ. کال سینٹر میں نے کیا تھا کام, اور اس کے بعد پھر میں نے ریسٹورینٹس میں بھی کام کیا ہوا ہے. کلیننگ بھی میں نے کی ہوئی ہے, ٹوائلٹ صاف کیے ہوئے ہیں. سیلز ڈور ٹو ڈور سیلز بھی کی ہوئی ہے جو بہت مشکل کام تھا, لیکن الحمدللہ کام سے کبھی ڈرے نہیں ہیں. پتہ یہ تھا کہ جو کمانا حلال کی روزی کھانی ہے اینڈ محنت کرنی ہے, بس شروع دن سے ہمیں یہ بتایا گیا. سو میں پولیس میں کام کرتا, 2 سال میں نے پولیس میں کام کیا, اینڈ 3 سال انتظار کر کے پھر مجھے ایکسیپٹنس ملی ہے. پولیس میں نے کام کیا. پھر جب میں نے پولیس چھوڑی ہے 2 سال بعد, اس ٹائم پھر میں نے ایک کمپنی شروع کی تھی, سیکیورٹی کمپنی. میرا ایک بردر ان لو تھا, وہ کام کرتا تھا سیکیورٹی کمپنی کے لیے. سو اس کے ساتھ مل کے ہم نے کمپنی شروع کی تھی. سو وہ میرا لائک فرسٹ ٹرو انٹرپرینوریل مطلب ایک ایکسپیرینس تھا کہ میں نے اپنی کمپنی شروع کی تھی. مطلب ہم 18 گھنٹے میں نے جب پہلے شروع کی تھی اپنی کمپنی, دن میں آفس میں ہوتا تھا اور شام کے ٹائم میں سیکیورٹی کرتا تھا 7 days a week. اور 5-6 سال لگاتار ہماری لائف یہی تھی کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے کہ یار ابھی پی کاٹ لیں, ایک ٹائم آئے گا, ایک وقت آئے گا جدھر ہمارے پاس مینیجر بھی ہوں گے, سٹاف بھی ہوگا, آفس ہوگا, گاڑی ہوگی. اینڈ اللہ کے فضل اور کرم سے جو کچھ بھی ہم جو ہماری خواہشیں تھیں, جو ہماری ڈریمز اور ایسپریشنز تھے, آج وہ سب کچھ ہمیں الحمدللہ مل رہا ہے. So I spoke about traumatic experiences. جب میں پوری زندگی میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سوچا کہ میرے لیے سب سے ورسٹ ٹائم اپنی زندگی میں جو آئے گا تو وہ دن ہوگا جب میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں. میں اپنے آپ کو سوچتا تھا یار کہ میں کیسے ہینڈل کروں گا, جن لوگوں سے تم اتنا پیار کرتے ہو, جنہوں نے تمہیں پالا ہوا ہے, سب کچھ دیا ہوا ہے, وہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا حال ہوگا میرا یار. اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو یہ کہتا کہ آئی ڈونٹ تھنک میرے سے ہینڈل ہوگا. لیکن ایکچولی وہ چیز غلط تھی, میری جو سوچ تھی, کیونکہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, کسی کا بچہ چھوٹی سی عمر میں فوت ہونا ہمارے لیے 2 بچے, ایک میرا بیٹا تھا اسماعیل جو فوت ہوا تھا پیدا ہوتے ہوئے, ایک دن کے لیے وہ تھا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اور پھر میری بیٹی ختیجہ 4 سال ہو گیا ہے, 2 سالوں کی تھی, یہ پیدا ہوئی تھی, اس کو ایک
کنجنیٹل ہارٹ ڈیفیکٹ تھا. سو 3 سال 3 سال سے پہلے فوت ہوئی ہے, لیکن 3 سال اس نے ہسپتال میں گزارے ہیں. اینڈ 6 آپریشن کیے ہیں انہوں نے اس کے, اینڈ بہت لائک ہم نے ٹف ٹائم اسپینڈ کیا. لیکن جو وہ 3 سال تھے جو ہم نے ہسپتال میں گزارے ہیں, مجھے فیل ہوتا کہ اللہ کی طرف سے ہمارا ایک ٹریننگ تھا. اللہ میں تیار کرا رہے تھے کہ ایک ٹائم تمہارے پہ آنا ہے جس میں تمہاری سب سے پیاری چیز جو تمہیں سب سے زیادہ پریشس ہوگی وہ میں نے تم سے لے لینی ہے. اللہ کی مرضی کے سامنے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے چوز کرتے ہیں. اینڈ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے. اینڈ لیکن اللہ نے ایک وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں سے جن کو تم سے پیار ہے, دل سے محبت ہے, انشاءاللہ وہی لوگ تمہارے ساتھ جنت میں انٹری کریں گے, تمہاری ایک ریونین ہوگا. سو میرا فوکس, ہمارا دونوں کا فوکس یہی ہے کہ ایک دن ہم انشاءاللہ ختیجہ کے ساتھ ملاقات ہوئے گی اور وہ دیکھ سکے گی کہ اس کے ماں باپ نے کیا کام کیا ہے اس کے نام پہ. دنیا میں کتنے لوگ تھے جیسے ختیجہ کی طرح تھے جن کی ہیلپ ہم نے کوشش کی تھی. سو لائک اس مطلب یہ جو حادثہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس میں ہماری زندگی میں بہتری آئی تھی آئی تھنک. سو چیریٹی کے حوالے سے جو میرا فلانتھروپی کام ہے وہ یہ تھا کہ بچپن سے ہم نے دیکھا ہوا ہمارے خاندان میں الحمدللہ چیریٹی چل رہی ہے. امی نے ہمیشہ یہ کام ہمیں دکھایا ہوا کہ میری امی ہمیشہ کسی کی ہیلپ کر رہی تھی. کوئی عورت ہے بیوہ ہے, کسی کی شادی کرنی ہے, ہمیشہ ہم بچپن سے سنتے رہتے تھے گھر میں کہ پاکستان پیسے بھیجنے ہیں, کام والی ہے, اس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے, وہ آئی ہے, اس نے ریکویسٹ کیا ہے. تو الحمدللہ یہ تو میں نے بچپن سے دیکھا. سو چیریٹی تو ہمارا ایک کور پلر تھا ہمارے فیملی میں. لیکن ایکچولی ختیجہ کی موت کے بعد اس میں کائنڈ آف ہیڈ فرسٹ چلا گیا ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرے اندر اتنا درد ہے, اتنا دکھ ہے, اتنا پین ہے, اور میں اس کو چینل کدھر کروں. لائک کتنا انسان رو سکتا ہے. اللہ سے میں نے پھر یہی ایک ڈیسیجن بنا دی تھی کہ رونا ہے تو اللہ کے سامنے رونا ہے, کیونکہ اللہ سنتا ہے. سو بہت اللہ کے سامنے رویا ہوں یار, بہت اللہ سے یہی مانگا کہ مجھے ایک اسٹرینتھ دے دو اللہ کہ میں یہ ڈیل کر سکوں. کیونکہ جن لوگوں نے یہ ایک دیکھا ہوا ہے, جن کے بچے ان سے اللہ نے لیے ہوئے ہیں, وہ ہی سمجھ سکتے ہیں یار. لوگ کہتے ہیں آئی انڈرسٹینڈ ہاؤ یو فیل بٹ نو بڈی انڈرسٹینڈس. سو یہ جو دکھ تھا میں چاہتا تھا کہ میں یہ بانٹوں لوگوں کے ساتھ, ان کا درد میں لوں اینڈ کوشش کروں کہ جو ان کی پین ہے, ان کا درد ہے, ان کی مشکل لائف ہے, اس کو میں تھوڑا سا ایزی کر سکوں. سو ہم نے آئی ایس اے فاؤنڈیشن شروع کی ہے. الحمدللہ ہم پوری دنیا میں پروجیکٹس کام کرتے ہیں. آئی ایس اے فاؤنڈیشن جو ہے وہ جو دنیا میں سب سے ونربل لوگ ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے. پروجیکٹس تو ہمارے الحمدللہ ہم نے کافی پوری دنیا میں کیے ہوئے ہیں. جو مین پروجیکٹس ہیں ہمارے ریفیوجیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, جن لوگوں کی ان کی فالٹ نہیں ہے, وہ تو اپنی زندگی جی رہے تھے آرام سے, اور لیکن جنگ شروع ہوئی ہے اس کنٹری میں, سیریا میں فار ایگزامپل, اور وہ بیچارے ڈسپلیسڈ ہو گئے. ملینز آف پیپل ہیو لیفٹ سیریا, اور ابھی تک جو پھنسے ہوئے ہیں بیچارے وہ ادھر ہی ہیں. یہ پھر کنٹریز میں لیبنان میں, ٹرکی میں, عراق میں, ایسی جورڈن میں یہ گئے ہیں. تو میری کوشش یہی تھی کہ میں انہیں کنٹریز میں جا کے ان کی ہیلپ کر سکوں. ساتھ پھر پاکستان میں بھی ہمارے کنیکشنز ہیں, پاکستان میں بھی ہم نے بہت زیادہ لوگوں کی ہیلپ کی ہے. بنگلہ دیش میں کیا ہے کام ہم نے, یمن میں کیا ہے, افریقہ میں کیا ہے. مطلب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لائک ہم کنٹری کو نہیں دیکھتے یا جو کسی انسان کا ریلیجن ہے یا اس کی نیشنلٹی, ہم یہ بھی نہیں دیکھتے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے لیے ہم کر رہے ہیں اور کس کو ہماری زیادہ ضرورت ہے. اس ٹائم پہ ریفیوجیز تھے جو ان سے ان کو ضرورت تھی. اب آ گیا پاکستانیوں کا جو یہ فلڈز ہوئے ہیں. سو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ تر ادھر ہیلپ کر سکیں. ہمارے پروجیکٹس ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں, سندھ میں شروع کیے ہوئے ہیں, KPK میں گیا ہوا تھا, ابھی 2 دن ہو گئے ہیں. ادھر ہم نے جو سچویشن دیکھی ہے یار, جو نیوز میں دکھایا جاتا ہے آپ کو, جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ رہی ہیں, اس سے 100 ٹائمز ورس ہے. ان لوگوں کے گھر مٹی کے بنے ہوئے تھے یار, پہلے سے ہی ان کے حالات بہت خراب تھے.
اب امیجن کر سکو کہ جس کے گھر مٹی کا بنا ہوا سیلاب آ گیا, وہ گھر تو نہیں نہ رہنا. سو میں نے جب ہماری انٹری ہوئی ہے اندر ادھر, انٹری جب ہماری ہوئی ہے ولیج میں, ہم گاڑی میں گئے ہیں, تو میں نے نوٹ کیا یار کہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. ایوری تھنگ از ڈسٹرائڈ. گار, فیلڈس, کیٹل, ان کے پاس ایون جوتے بھی نہیں انہوں نے پہنے ہوئے تھے. بچوں نے, آدمیوں نے, کسی نے جوتے پہنے ہوئے تھے یار, لائک, اور وہ یہی کہتے کہ ہمارا سب کچھ چلا گیا. تو پھر ہم نے اپنی جو ہمارے سے ہو سکا ادھر ہم نے ایک ٹینٹ ولیج شروع کی تھی. ان کو ٹینٹس دیے ہیں. ماسکیٹو نیٹس از اے میسو پرابلم. آپ کو پتہ پانی کی وجہ سے ڈینگی کتنا پھیل گیا ہے ادھر پاکستان میں. سو ماسکیٹو نیٹس دیے انہیں, پانڈوں کے لائک برتن دیے ان کو, فوڈ دیا انہیں, میٹس دیے ہیں الحمدللہ. اور اب ریہیبلیٹیشن بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ جو گھر, زمین تو ان کی ہے, تو ادھر ہی ہم پھر ان کے لیے گھر بنائیں انشاءاللہ. فاؤنڈیشن کے لیے ہمارے جو پلانز ہیں کہ ہم نے تین چیزوں پہ ریلی فوکس کرنا ہے. پہلی یہ ایجوکیشن, بیکاز میری بلیف یہی ہے کہ ہر ایک بچے کو ایک رائٹ ہے بچے کی کہ اس کو ایجوکیشن ملے. اب صرف یہ کہ بچہ اگر پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا افریقہ میں پیدا ہوا ہے یا یو کے میں پیدا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ایجوکیشن کی رائٹ نہیں ہے. سو ایوری چائلڈ ہیز دا رائٹ ٹو این ایجوکیشن. دوسرا یہ کہ میڈیکل یار, کیونکہ لوگ ایجوکیشن کو یہ ہے کہ اگر تم نے سرکل آف پاورٹی توڑنی ہے تو تم بچوں کو پڑھاؤ گے انشاءاللہ. ان کے پاس ایجوکیشن ہوگی, ان کو پتہ ہوگا کہ اپنے لیے کیسے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, چانسز آف اے جاب الاٹ ہائر. سو ایجوکیشن از دا فرسٹ فوکس آن اس. کیونکہ دوسرا یہ کہ ہم نے سسٹینیبل پروجیکٹس کرنے ہیں. ابھی میں نے اپنا گلوبل انٹرپرینور فنڈ ایک سیٹ اپ کیا ہوا ہے, اور اس کا لانچ ہی پاکستان میں ہوا. منسیرا میں ہم گئے ہوئے تھے ادھر. تو یہ پروجیکٹ ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کو ہم نے ادھر, ایک کمیونٹی ہے ادھر, آدمیوں کو ہم نے ریڈی نہیں ہوتی لائک فروٹ گارڈس, ہاں وہ خرید کے دیے انہیں. مطلب میٹل اسٹرکچر اور اس کو کوائٹ کلرفل بنایا ہوا ہے, چھت بھی ہے اس کا. اور ان سے جب ہم نے بات کی تھی, تو میں نے جب ریسیپین سے بات کی تھی, وہ یہی کہتے تھے کہ ہم پہلے رینٹ کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ سم ٹائمز ہم باہر جاتے تھے اور ہماری 100 روپے کا رینٹ تھا ان کا روز کا, اور وہ کہتے تھے سم ٹائمز ہمارا 100 روپیہ ہی نہیں بنتا تھا کہ ہم ان کو دے سکیں. تو ہم بہت پریشان ہو جاتے تھے. تو پھر الحمدللہ اب ان کو خرید کے ان کو ہم نے دے دیا, ان کو پچ بھی دے دیا کہ جدھر انہوں نے بیچنا ہے. اب انشاءاللہ وہ کمائیں گے, اپنے خاندانس کو, فیملیز کو کھلائیں گے, اپنے آپ کو کھلائیں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ایک دن وہ بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں. I think one of the things that we should talk about is that میں نے زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں لگاؤ گے وہ کام میں برکت آتی ہے. سو اٹس اے سرکل فار می کہ یہ کام کرتے ہوئے جب میں آتا ہوں, میری ایک اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں زیادہ واپس جا کے ہارڈ ورک کروں, زیادہ کماؤں. اس نظریے سے پھر ہم زیادہ دے سکتے ہیں. the more you earn, the more you give. اور اللہ نے ایک قسم کا ایک ہمارے ساتھ ڈیل کیا ہوا نا کہ میری راہ میں لگاؤ گے تو کبھی بھوکے نہیں جاؤ گے. ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ دیتے ہیں ماشاءاللہ, some of the successful business people, ان سے پوچھو کہ ان کا ایک ریزن کیا ان کی سکسیس کا. اور میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ریزن why are we successful, سب سے پہلے تو سب کچھ اللہ سے ہی ہے الحمدللہ. دوسری بات ہے میری ماں کی دعائیں. جس انسان کے ساتھ ماں کی دعائیں یار, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی دنیا میں. بد قسمت لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی دعا کبھی لیتا نہیں ہے. اور ماں ایک چیز ہے کہ جو جتنا برا ہو انسان, جتنا برا ہو, شرابی ہو, مرڈرر ہو, جتنا برا ہو, ماں نے تو دعائیں دینی ہے نا. ماں کے لیے تو بچہ ہی ہے. سو ہمیں ایک مشن جو ہماری ہے کہ یہی ہے کہ ہم سکسیسفل بنیں اور لوگوں کو بھی ساتھ اپنے لے کے جائیں انشاءاللہ. سو کوشش تو یہی ہے انشاءاللہ. ایک موومنٹ شروع کر رہے ہیں لوگوں کو انسپائر کرنے کی. پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ, ادھر پیپل آر ویری ٹیلنٹڈ اینڈ وی نیڈ ٹو انویسٹ ان آور یوتھ. انویسٹ ان آور یوتھ, they are the future of this country.